الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں، سورہ کافرون مکی صورت ہے. اپنی مضمون اور محتوا کے اعتبار میں مخصوص شان والی صورت ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک یہ اور ایک سورہ اخلاص کسی نہ کسی حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی صورتیں ہیں. اس میں کفر اور نفاق سے براءت سورہ کافرون، سورہ اخلاص میں وحدانیت الہی کی اثبات. اس لیے سورہ اخلاص کو قرآن کریم کی ایک تہائی حصہ ہونے کا شرف حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر سورہ اخلاص کے حوالے پر انشاءاللہ اس کی جگہ پر ہی بات ہوگی. سورہ کافرون کی شان کے حوالے پر یہ بات بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے نفاق سے براءت کا موقع ملتا ہے، اس کی تلاوت کثرت کرنے سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اہمیت دیکھیں ان دو صورتوں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جگہوں پر اہتمام کے ساتھ یہی دو صورتیں پڑھتے تھے. ایک فجر کی 2 رکعت سنتیں جو فرض سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، اس میں معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے. اور ایک مغرب کی 2 سنتیں جو فرضوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں. اتنا اہتمام. تو اندازہ لگائیں کہ اپنی شان اور شرف کے حوالے پر کتنی اہم باتیں ہیں. اعلان ہے ایھا الکافرون، اے پیغمبر. قول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں قول، اے رسول بولو، بتاؤ، ان لوگوں کو بتاؤ جو آپ کے سامنے ہیں، کھل کے بتاؤ، علانیتاً بتاؤ. لا اعبد ما تعبدون، میں تو کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان خود ساختہ معبودوں کا جنہیں تم لوگ عبادت کرتے ہو. آپ لوگوں کی معبودیں خود ساختہ ہیں. ہر ایک دیکھیں، ابھی اتفاق سے آج میں ہندوؤں کے ایک بت کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایک بت ہے، پتہ نہیں نام اس کا مجھے یاد نہیں ہے، اس کو کسی نے ذبح کر دیا، گردن کاٹ لی. تو اس نے اپنے آپ کو کوئی سر فٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی اور سر اسے نہیں ملا تو کسی ہاتھی کا سر اکاڑ کے اپنے اوپر ڈال. ابھی دیکھیں ایک بت ہے، بقیہ اس کی نقوش، اعضاء و جوارح، ہاتھ پاؤں وغیرہ انسانی ہیں اور اس کی سر ہاتھی کا سر ہے. تو یہ خود ساختہ ہو گیا.
عقیدہ کے اعتبار پر بھی خود ساختہ اور عملاً بھی خود ساختہ، اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں اور نام رکھ لیتے ہیں بت، اور عبادت بھی کرتے ہیں، سامنے سرنگون بھی ہوتے ہیں۔ طلب عبادت نام ہے کس چیز کا؟ جھکنا اور مانگنا، نفع اور نقص کا مالک قرار دینا، یہ ہے عبادت۔ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں کسی اور کے لیے ہو تو وہ کفر ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے ہو تو یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے، اللہ کو مانتے بھی تھے اور بہت ساری بتیں بھی انہوں نے بنا لی تھی۔ تو لا اعبد ما تعبدون، یہ ایک بات، ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ لوگ بھی عبادت نہیں کرتے ہو اس ذات اقدس کی جس کی میں عابد ہوں، عبادت گزار ہوں۔ آپ لوگ بھی جانتے ہوئے کفر پر جمے ہوئے ہو، آپ لوگ اپنی بصیرت کو استعمال میں نہیں لا رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں دی ہیں حق کو سمجھنے کی، انہیں آپ استعمال نہیں کر رہے، انہیں استعمال نہ کرنے کی سبب آپ کفر میں۔ میں ایسا نہیں کروں، لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدت، نہ تو تم میرے رب کی عبادت کر لیتے ہو جو صرف میری ذات تک محدود نہیں، وہ تو رب العالمین ہے۔ آپ لوگوں کی بات تو کیا، چرند پرند ذرے کیڑے مکوڑے سب کے خالق مالک رازق اور ان کے حال احوال سے باخبر، اور ان میں سے کس کو کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کو اس کے بارے میں سوجھ بوجھ دینے والا، یہ سب اللہ کی، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، لگے رہو۔ لکم دینکم، جب یہ بات ہے، سنو، آج ہمارے اور آپ کے بیچ تفریق، جدائی، جب یہ بات ہے لکم دینکم، تو پھر تمہارے لیے تمہاری دین، غلط یا صحیح کا جواب تم خود دو گے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین، اور میں جو بصیرت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے اس دین پر چل رہا ہوں، اور جو میرے ساتھ جائیں گے، جو میرے ساتھ آئیں گے، جو میرے ساتھ چلیں گے، ان کی بھی ایمان اور یقین یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے میں جو کچھ لایا ہوں وہ حق ہے، اور بنی نوع انسان کی خیر اسی میں، اور آج بھی، کل بھی، آئندہ، مستقبل میں بھی، ہمیشہ انسان اگر دل اور دماغ کھول کر دیکھ لے اللہ کے کلام کو، اللہ کی فرمودات کو، اللہ کی عظیم الشان کتاب کو، وہ تو بلا دڑک سمجھ جائے گا کہ یہ تو مجھے کہہ رہا ہے، ان باتوں کا ہدف تو میں ہی ہوں، یہ کافر اور مسلمان کا چکر کدھر سے آیا؟ یہ تو انسانیت کو سعادت مندی کے لیے آیا۔ اب جو انسان خود اسے قبول نہیں کرتا تو اس میں کسی اور کا کیا قصور؟ یہ جملہ لا اعبد ما تعبد دو جگہوں پر استعمال ہے، رپیٹ ہے گویا کہ۔ اس کے بعد مفسرین نے عجیب نکات لکھے ہیں، چند ایک نکات میں آپ کو عرض کروں گا۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ صورت نازل ہو گئی ہے اور اعلان براءت کر رہے ہیں ہم کفر اور نفاق سے اور شرک سے اور تمام چیزوں سے، یہی ہماری ماضی کی عادت اور حالت تھی۔ اس وقت بھی ہم یہ نہیں کرتے تھے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی ہر طرح کی شرک اور کفر سے مبرہ تھے، اور اسی طرح چند ایسے لوگ بھی تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، اور بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس وقت بھی الگ۔ اور ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ آئندہ کے لیے بھی وارننگ ہے کہ ہم کبھی بھی آپ لوگوں کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، رسول بھی
اس کے ساتھی بھی اور اس کے نام لیوا بھی وہ جمع رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس مبارک جملے کے 2 بار آنا تاکید ہے ایمان اور اخلاص اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کے لیے۔ تو سورہ کافرون قرآن کریم کی ان بابرکت صورتوں میں سے ہے کہ جو انسان کو خالص مومن بننے کے لیے موقع دیتے، جن کی ایمان، جن کی بندگی اس آیت کی مصداق ہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ان معروضات پر آج کے نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت خامیاں، کوتاہیاں، کمی بیشی معاف فرمائے، اور ان لمحات کو میرے اور آپ کے اور ہمارے ان عزیزوں کے لیے بھی جن کی بدولت ہمیں اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں دین و دنیا میں، سب کے حق میں اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی سامان بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ